الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک کو اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے سورہ انعام کی 151 اور 152 اور 153 151 152 اور 153 آیات بینات ان کی روشنی میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور سب سے پہلی چیز جو 151 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اس کا ہم نے ذکر کیا تھا، اس سے بات شروع کی تھی۔ یہ 9 چیزیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں حرام قرار دیا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ان میں سے پہلی بات جو تھی وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرانا، یعنی شرک کرنا ہے۔ یہ پہلی بات تھی۔ اور دوسرا حکم جو دیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی رسپیکٹ اور ان کی تعظیم، رسپیکٹ آف پیرنٹس۔ اور یہ آیہ کریمہ جو ہے 151 اس میں بہت سی چیزیں بیان ہوئی۔ ترتیب کے ساتھ اب ہم جو اگلا اس کا حصہ ہے اس پر انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل تعالوا، آپ فرما دیجئے کہ آؤ، کم اتل ما حرم ربکم، میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی۔ میں تمہیں وہ چیزیں بتاتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے رب کے بندوں کو آگے وہ چیزیں بیان فرمائی۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، آپ فرما دیجئے میں وہ چیزیں تمہیں پڑھ کے سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ تم اس رب کی ذات کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر اگلی بات ساتھ ہی ارشاد فرما دی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسری بات ارشاد فرما، یعنی ان کی بے ادبی، گستاخی اور ان کے ساتھ بدتمیزی، ان تمام چیزوں سے روک دیا، اپنے بندوں کو منع کر دیا۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور مفلسی اور تنگ دستی کے باعث اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ تیسرا حکم یہ دیتے۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم
تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمیں انہیں کھلانا پڑے گا، ان کی پرورش کرنی پڑے گی، تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، ان کے رزق کا ذمہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، ہم انہیں بھی دیتے ہیں، ہم تمہیں بھی دیتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، منع کر دیا، بے حیائی کے کاموں کے قریب جانے کو حرام کر دیا اپنے بندوں کو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے وہ چھپے ہوئے ہو، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی، کبھی بھی بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا رب نے حرام کرا دیا۔ اللہ نے جس جان کو قتل کرنا حرام کر دیا ہے، خبردار کسی کو ناحق قتل نہ کرو، الا بالحق، بجز حق کے۔ اور پھر آگے فرمایا ذالکم وصاکم، یہی وہ باتیں ہیں جس کا اس رب نے تمہیں حکم دیا ہے، وصیت کی ہے۔ ذالکم وصاکم بہی لعلکم تعقلون، تاکہ تم حقیقت کو سمجھو، عقل سے کام لو۔ یہ 151 ورس ہے سورہ انعام کی، جس میں اللہ رب العزت نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، اللہ اکبر۔ اور ان میں پہلی بات جس پر گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے بات کی تھی، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہر قسم کا شریک ماننا حرام، جرم عظیم، شرک سے بڑا جرم کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں۔ اللہ ہر گناہ معاف فرما سکتا ہے، شرک معاف نہیں کرے گا کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا جائے، اس کی ذات اور صفات کے اندر کسی اور کو بھی شریک کیا جائے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، وہ ذات۔ اور جو توحید کا ترانہ سورہ اخلاص کے اندر اور قرآن حکیم کی آیات بینات کے اندر اس کی شانیں، اس کی عظمتیں، اس کی رفتیں جو اس نے بیان فرمائی، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی اور کو، تنہا وہ اس ذات پر دل و جان کے ساتھ، قول کے ساتھ، اپنے اقرار کے ساتھ اور تصدیق قلب کے ساتھ اس کی ذات پر ایمان، توحید خدا بندی، شرک سے بچنا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں۔ ہم، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کی توحید کے قائل ہیں، ہم اسے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی ذات میں کسی کو اس کا شریک نہیں مانتے، اس کی صفات کے اندر کسی کو اس کا شریک، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ جہانوں کا پروردگار اور پالنے والا ہے، ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ساری پاور، طاقت، قوت کا مالک میرا رب ہے، اللہ رب العزت کی ذات۔ تو پہلی بات تو اپنے بندوں کو یہ سمجھائی، یہ بتا دی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے شرک، کسی کو بھی رب کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ اور اس کے متصل بات، اس کے فوراً بعد، یعنی پہلی بات اپنی توحید کی شرک سے منع کیا، اور دوسری بات فوراً ہی اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمائی اس آیہ کریمہ کے اندر، وہ فوراً اگلی بات بندوں کو یہ بتائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ کل بھی ہم نے اس پر تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی، اس پر کلام کیا کہ والدین جو ہیں ان کی عظمت اور ان کی رفعت، اور قرآن حکیم نے انہیں کس قدر عظمتوں سے نوازا ہے، ماں اور باپ، یہ دونوں کو، چاہے فادر ہے چاہے مدر ہے، دونوں کو، باپ کو جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ کا، ماں کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے، باپ جنت کا دروازہ، ماں کے قدموں تلے جنت، دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ بہت بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی، والدین کی بے ادبی، والدین کی گستاخی، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، جھڑکنا۔
کل ہم نے تقریباً 7 مقامات قرآن کے بیان کیے. کل جو جمعرات کا بیان تھا کلاس کے اندر، اس میں 7 قرآن حکیم کی آیات الگ الگ آئی، جہاں اور بہت سے مقامات ہیں جہاں قرآن حکیم بار بار اپنے بندوں کو متوجہ فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، یعنی شرک سے منع کرنے کے بعد اگلی بات ماں باپ کی گستاخی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اللہ اکبر. فرمایا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی، ان کو راضی رکھنا ہے، انہیں خوش کرنا فرض ہے تم پر، انہیں ہیپی رکھنا obligatory فار یو، فرض ہے تم پر کہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھو. اللہ اکبر. اور اسی طرح اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے. فرمایا خبردار اپنے ماں باپ پہ لعنت نہ کرے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے. پوچھا عرض کی یہ کیسے ہے؟ فرمایا یہ اس طرح ہے کہ ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دے اور وہ جواب میں تمہارے باپ کو گالی دے. تم نے کسی کے باپ کو گالی دی، اس نے جواباً تمہارے باپ کو گالی دی. گویا تم سبب بنے ہو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کے لیے کہ اگر تو اس کے باپ کو گالی نہ دیتا تو وہ تیرے ماں باپ کو گالی نہ دیتا. فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ جواباً تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، لہذا تم بھی کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو تاکہ جواباً وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نہ دے. کتنی خوبصورت تعلیم ہے اسلام کی، بیوٹیفل ریلیجن اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی صورت میں عطا کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے. یہ اسلام ہے جس نے ماں کو، بہن کو، بیٹی کو عزتیں عطا کی. رسول کائنات علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اور بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر خواتین کے ساتھ جو سلوک تھا کبھی تاریخ میں پڑھ کے دیکھیں. یہ میرے آقا کی تشریف آوری ہے کائنات میں کہ حضور تشریف لائے، بحیثیت بیٹی، بحیثیت ماں، بحیثیت بہن اللہ نے ان خواتین کو عزت عطا کی ہے، عظمت عطا کی ہے، رفعت اور بلندی عطا کی. اللہ اکبر. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس طرح ہے کہ جب جواب میں ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دے، جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دے تو گویا خود اس نے اپنے والدین کو گالی دلوائی. بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، میجر سن، سب سے بڑا گناہ نہ تمہیں بتاؤں. آقا کریم علیہ السلام کی بات. اللہ اکبر. عرض کی حضور ارشاد فرمائیے. فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا. اب یہ ماں باپ کی نافرمانی آج سوسائٹی، معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے. جنہوں مرضی دیکھو، پڑھا لکھا، ڈگریاں آڑا، یونیورسٹی کالجز کی ڈگریاں، لیکن ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کرنا، کھڑے ہو کر بولنا، گستاخی کرنا، جھڑکنا، لڑنا، جھگڑنا، آرگومنٹس کرنے، یہ سوسائٹی کے اندر عام ہے. پھر کہتے ہیں اللہ کی رحمت نہیں برستی. رب کی رحمت کہاں سے برسے بھئی؟ اللہ کی رحمت کہاں سے برسے جہاں والدین کی بے ادبی ہو، گستاخی ہو، بدتمیزی ہو، لڑنا ہو، جھگڑنا ہو، اکڑنا ہو، جھڑکنا ہو، ہر وقت تو میں کرنی ہو ان کے ساتھ. اس سوسائٹی اور معاشرے میں اللہ کی رحمتیں کہاں سے نازل ہوگی؟ اس گھر پر اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ وہ اولاد کامیابیوں کی طرف کیسے چلے گی جو اپنی ماں باپ کی بے ادب اور گستاخ؟ بہت بڑا جرم ہے نا یہ نبی پاک علیہ السلام، سب سے بڑا جرم. سب سے بڑا جرم نہ بتاؤں تمہیں کون سا بڑا جرم ہے؟ پہلا جرم کیا؟ رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کر دینا. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ ماں باپ کی نافرمانی. دوسرا گناہ بڑا ماں باپ کی نافرمانی. اللہ اکبر. بلکہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے، قرآن حکیم نے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما. فرمایا کہ جب انہیں کلام کرو
اگر ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزرے ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا. یعنی سب سے کم تر درجہ ہے بندہ تنگ پہ جائے نا کسی گل تو بڑھاپے کے اندر ویسے کسی بات اف یار انہوں میری گل مننی کوئی. یہ جو لفظ اف ہے نا بعض اوقات زبان سے نکالنا اف کہہ کے بیٹھ جانا، رب نے یہ اف کہنا بھی حرام کر دیا اپنے بندے. خبردار اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا. جس طرح زر خرید بندہ غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے نا، کسی نے پیسے دے کے غلام خریدیا ہوئے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے جی 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 حضوری ہے جی. فرمایا جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے نا، اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کلام کرے، اس طرح کلام کرے. اللہ اکبر. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ولا تنهرهما، انہیں جھڑکنا مت. بڑھاپے میں اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناگوار گزرے، بڑھاپے میں اگر وہ بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں، کو بات کریں، جھڑکنا نہ ان کو، بلکہ آگے فرمایا اپنے بندوں کو تعلیم دی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ اکبر. اور جب بھی ان سے بات کرنا بڑی تعظیم کے ساتھ بات کرنا، رسپیکٹ کے ساتھ بات کرنا، ادب و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا. حضرات جو ماں باپ کا گستاخ اور بے ادب ہو وہ کہیں بھی عزت نہیں پاتا، نہ دنیا میں نہ آخرت. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو ماں باپ کا بے ادب ہوگا کبھی بھی عزت نہیں ہوگی سوسائٹی اور معاشرے میں اس بندے کی. عزتیں اللہ ہمیشہ اسے ہی عطا کرتا ہے جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار، جو اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ اور تعظیم کرنے والا. حافظ ابن جوزی نے اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. اللہ کریم کی بارگاہ میں موسیٰ کلیم اللہ ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، رب نے کلام کیا طور پر ان سے. بڑی شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی. فلسطین میں آپ کا مزار ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات جب گزرے حضور نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر ہے. جو لوگ گئے ہیں فلسطین، مجھے بھی حاضری کا موقع ملا، آپ کی تربت انور ایک ٹیلے کے اوپر ہے، علیحدہ ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ کا مزار شریف ہے فلسطین میں. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام لاڈلے تھے بڑے، اللہ سے کلام بھی کیا. انہوں نے ایک دن پوچھا یار اے اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، اے جنت میں میرا گوانڈی کون ہوئے گا؟ ابھی میں اللہ کا بڑا جلیل القدر بندہ ہوں، میرا رب مجھ پر میرا کرم ہے، میں کلیم ہوں، کلام کیا میں نے اللہ سے، بڑی شان اللہ نے مجھے عطا کی. ہاں موسیٰ وہ جڑا فلانے محلے دے وچ گجر رہتا ہے کسائی، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہو. بڑے حیران ہوئے کہ ایک گجر کسائی جو ہے وہ جنت میں میرا، میں ادا گوانڈی ہوں. تو صبح پہنچے وہاں دیکھ فرمایا جا کر دیکھے تو صحیح کیا معاملہ ہے اس کا. بھئی اللہ نے اس بندے کو جنت میں میرا پڑوسی بنا دیا. تو اس کے پاس پہنچے، دیکھا وہ گوشت بیچ رہا ہے، سارا دن وہیں بیٹھے رہے اس کے پاس. وہ بھی بڑا خوش ہوا بھی اللہ کے نبی آئیں میرے پاس، کلیم اللہ علیہ السلام آ جائیں، میری خوش بختی میرے گھر میں آج، میری دکان پر برکت رحمت. نیک بندہ آ جائے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے نا. وہ بندہ نیک آ جائے آپ کے بزنس میں، کاروبار میں، آپ کی شاپ پر، آپ کے گھر، آپ خوش ہو جاتے ہیں یار اے بندے بھی دعا میرے گھر شامل ہے، خوش ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نا آج تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں تیرے گھر، تو میں آج تیرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، چلوں گا تمہارے ساتھ. آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی نیکیاں کیا ہیں، کرتا کیا ہے. کاروبار بند کیا، سارا دن کام شام کر کے شام کو موسیٰ علیہ السلام گھر تشریف لے گئے اس کے ساتھ. تو اس نے آپ نے دیکھا کہ گھر جب وہ پہنچا اس نے جا کر سب سے پہلے دودھ نکالا، کھانا کچھ بنایا. ایک رضائی تھی، بستر پہ کوئی بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جی، اس کی ماں وہ لیٹی ہوئی تھی، اس نے اٹھائی چارپائی، وہ رضائی وغیرہ ہٹائی، وہ اپنی ماں کو کھانا کھلایا، اور ماں کو کھانا کھلا کے پھر انہیں لٹایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی طرف لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کپڑا ہٹا کے دیکھا تو اماں لیٹی ہوئی ہے، ماں اس کی والدین میں سے ہیں جی. تو وہ مسکرا کے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور اس کے بعد اللہ اکبر وہ مائی انتقال کر گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اب اس سے پوچھا یہ معاملہ سارا. تو وہ کہنے لگا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ میری والدہ تھی، عمر کے آخری حصے میں ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی اللہ مجھے موت سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کروا دے. اور دوسرا یہ کہ میں اس ماں کی خدمت کرتا رہا، میں نے ہمیشہ ان کی خدمت کی،
اور یہ ہمیشہ دو ہی دعائیں کرتی تھی، اللہ مرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کروا دینا، اور یہ جو میرا بیٹا میری خدمت کرتا ہے نا اسے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا کہ بھائی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری ماں کی خواہش کو بھی پورا کر دیا، اور رب نے مجھے بتایا ہے کہ تو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، کہ تیری ماں کی دعا کو اس خدمت کے صلہ کے بدلے میں اللہ نے تیرے حق میں قبول فرما کر تجھے میرا پڑوس اور میری ہمسائیگی عطا کر۔ یہ جو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں نا حضرات، یہ اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی شاید سنایا تھا یہ بات، ہمارے حضرت آج ویسے بھی 25 اگست ہے غالباً، تو بابا جی سید منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال ہوا تھا آج کے دن 25 تاریخ کو، 25 اگست کو۔ اللہ ان کی تربت پہ رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ اولیاء اور صالحین میں سے تھے، نیکوں میں سے تھے، ولیوں میں سے تھے، تو ان سے نشستیں رہتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ان سے ایسے گفتگو چل رہی تھی ایک نجی مجلس میں، تو ماں باپ کا ذکر آیا، غالباً یہاں بھی شاید انہوں نے ذکر بھی کیا ہو کسی مجلس میں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھ پر میرے رب نے اتنی مہربانیاں کی کہ مجھے کچھ 60-70 مرتبہ عمرہ اور حج نصیب ہوا، سب سے زیادہ حج کو 60-70 کی تعداد میں حج کیے انہوں نے، 93 برس کے قریب عمر پائی۔ کہا پہلے سال جب میں گیا تھا نا تو میں جوان تھا، میری اماں بوڑھی تھی، تو میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پیدل حج کروایا تھا۔ کہا میری اماں کو میں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور میں نے پیدل حج، یعنی مکہ سے مینا، مزدلفہ، عرفات، پھر طواف زیارت، پھر مدینہ منورہ کی حاضری، میں بوڑھی اماں کو اس طرح اٹھا کے اپنے کندھوں کے اوپر اور میں پیدل چلتا رہا۔ کہا میں نے پیدل اپنی ماں کو اس طرح کندھے پہ اٹھا کے حج کروایا، جبکہ ماں کی عمر اس وقت بہت زیادہ تھی، چل نہیں سکتی تھی، تو میں اپنی اماں کو حج کروایا۔ فرمایا جب میں حج کروانے کے بعد جب ہم مدینہ منورہ میں پہنچے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے، گنبد خضرا کے سامنے سے گزرے تو میری اماں نے وہاں رک کر کہا پتر منظور آج دس میں تیرے واسطے کی دعا کرا نبی پاک کی بارگاہ میں، آج میں حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کر تیرے لیے کیا مانگوں اللہ سے۔ یہ بابا جی نے ہمیں اس وقت کی بات سنائی، کہا کہ میں نے اماں سے کہا میری ماں ہے، جو بھی دعا کر دے، کوئی بھی دعا کر دے میرے حق میں، سبحان اللہ، ماں کی زبان سے نکلے ہوئے کوئی بھی لفظ کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، ماں باپ دعا کریں اولاد سے۔ تو کہا نہیں، آج تو 10 تیری خواہش کی ہے، آج جو تو چاہے گا میں وہ دعا کروں۔ تو میں نے عرض کی کہ اماں جی اگر آج مجھ سے پوچھ کر آپ نے دعا کرنی ہے تو آج رسول کائنات کے قدموں میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کیجئے کہ اس پتر منظور دی کدی بھی ایتھے حاضری قضا نہ ہوئے، یہ ہمیشہ زندگی کے آخری سانس تک یہ آپ کی بارگاہ میں آتا رہے، یہ حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، مدینہ منورہ کی حاضریاں اس کو نصیب رہے۔ کہا میری اماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں جا کر میرے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس پتر نے مینوں کندھے تے چک کے حج کرایا تے میری خدمت کی، ادب کیتا، احترام کیتا، میں تیری بارگاہ دعا کر دیا تو بعد میرے پتر دی حاضری کدی قضا نہ ہو۔ بابا جی فرمانے لگے اس دن سے لے کر آج تک کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس سال میں نے حج نہ کیا ہو، ایک ایک دو دو عمرے نہ کیے۔ کہا یہ میری اماں کی دعا تھی جو رسول اللہ کے قدموں میں، اور ماں نے کب کی خوش ہو کر، جب ماں خوش اولاد خوش ہوتی ہے حضرات دل سے دعا نکلتی۔ اللہ نے جن کو اولادیں عطا کی ہیں اپنی اولادوں کے لیے دعا کیا کریں، خود راتوں کو مصلی پر بیٹھ کر دعا کیا کریں، اپنی اولاد کے حق میں دل سے دعا کیا کریں۔ اللہ ماں باپ کی دعاؤں کو اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے۔ جو مقبول اور کامل دعائیں ہیں ان میں ماں باپ کی دعا بھی ہے کہ وہ دل سے نکلتی ہے، کیونکہ ایک تعلق اور ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، اولاد جیسی بھی ہو لیکن ماں باپ اس کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، اور اگر نیک ہو، اچھی ہو، خدمت گزار ہو، باادب ہو، اتنی عظمتوں والی ہو، اللہ اکبر۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کی اکثر کل بھی میں نے بتائی تھی، بڑی پیاری روایت ہے
امام سیوطی نے اس کو نقل کیا، یہ ٹی وی چینل پہ بھی آتی ہے، 92 پر صبح پروگرام آتا ہے، اس میں اکثر وہ حدیث کا حوالہ ریفرنس وہ دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کاش کہ میری اماں زندہ ہوتی اور میں مصلی پہ نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کر ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے کیا مقام مرتبہ ماں باپ کو عطا کیا، اللہ نے کیا عزت ماں باپ کو عطا کی، رب کریم نے کیا شان عطا کی۔ یہ اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، یہ تعلیم آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در کی خیرات، حضور کا صدقہ اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ اکبر، کیا شان، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، 3 مرتبہ پوچھا، میرے سب سے زیادہ میری خدمت کا، اس کا حقدار کون ہے، میرے اوپر حسن سلوک، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ۔ اور انسان کتنا مرضی کچھ کر لے، حضرات اپنے والدین اور ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ میں نے اتنی خدمت کی، میں نے پیدل حج کروایا، فلاں کیا، میں نے حق ادا کر دیا۔ میں جب تو پیدا ہوا تھا نا، تیری پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوئی تھی تیری ماں کو، تکلیف کے جو جھٹکے لگے تھے نا، ان میں سے ایک جھٹکے کا حق بھی تو ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پھر حضرات اس دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، جو شخص جیسا بیج بوتا ہے نا وہ ویسا ہی پھل کاٹتا ہے۔ جو بندہ ادب احترام کرنے والا ہے، اپنے ماں باپ کا خدمت کرنے والا ہے، اس کی اولاد بھی اس کی خدمت کرتی ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا آگے اس کی اولاد بھی خدمت نہیں کرتی۔ وہ ایک لطیفہ ہے، کسی کا کوئی شخص تھا تو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، بے ادبی کی، گھر سے نکال دیا، باپ کو گھر سے نکال دیا۔ دروازے سے باہر جاتے ہوئے باپ نے کہا بیٹے سے کہ چلو گھر سے تو مجھے نکال رہے ہو، ایسا کرو مجھے ایک کمبل تو دے دو تاکہ میں گرمی سردی سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے جاؤ اندر سے کمبل لاؤ، اور کمبل لا کر دادا جی کو کمبل دے دو۔ تو وہ بیٹا گیا اور اس نے جا کر اندر سے کمبل نکالا اور لا کر اس نے اس کمبل کو لپیٹا، اس کے پھر 2 ٹکڑے کرنے شروع کیے۔ اس نے باپ نے کہا بیٹا یہ 2 ٹکڑے کیوں کر رہے ہو کمبل کے؟ اور کہا یہ آدھا دادا جی کو دے رہا ہوں اور جب بڑا ہو کر میں تمہیں گھر سے نکالوں گا تو آدھا پھر تمہیں دوں گا۔ تو تب آنکھیں کھلی اس کی اور اس نے توبہ کی اور معافی مانگی۔ ہے تو بنی ہوئی حکایت اور بات ہے، لیکن اس میں بہت بڑا سبق موجود ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ کرے، وہی دن اسے دیکھنا پڑتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کی اولادیں ان کا ادب و احترام کرتی ہیں۔ اور وگرنہ جو کچھ انہوں نے اپنی ماں باپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے عمر کے آخری حصے میں، وہی کچھ ان کی اولاد ان کے ساتھ کرتی ہے۔ ہم ادب والے لوگ ہیں، ہمیں ادب سکھایا گیا ہے، اور جو آداب ماں باپ کے لیے بیان کیے گئے ہیں ان میں یہ بھی ایک ادب ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ کبھی بھی، بلکہ روایت میں بھی یہ الفاظ تھے، کل جو روایت ہم نے یہاں پر بیان کی، کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کا نام لے کر نہ پکارو۔ کہو میرے والد گرامی، میرے ابا جی، میرے والد صاحب۔ بس سارے جہان کو صاحب کہتے ہو، اپنے والد کو صاحب کیوں نہیں کہتے؟ فلانا حضور، فلانا حضور، حضرت، علامہ، مولانا، پیر، شیخ۔ اپنی امی کو امی جان کیوں نہیں کہتے؟ امی حضور کیوں نہیں کہتے؟ اپنے باپ کو باپ کے نام کے ساتھ، ٹائٹل کے ساتھ القابات کیوں نہیں ہم لگاتے؟ بھئی ہمارے ماں باپ، میرے والد گرامی، میرے ابا جی، میرے ابا حضور، میری امی جان، میری مائی صاحبہ قبلہ، یہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیوں نہیں بولتے؟ باقی سارے جہان کے لیے مختلف القابات اور ٹائٹل
اور یہ سارا کچھ بولتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے. اپنے ماں باپ کا نام عزت احترام وقار کے ساتھ لیا کر. بعض دفعہ یہ ہمارے یہاں پنجابی زبان کے اندر بعض لفظ ایسے استعمال ہوتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اے بڑھا، اے بڑھے نے کیتا، بڑھے نے یہ کہتا، بڑھے نے فلانا کہتا. یہ اللہ کے بندے، تو اولاد ہے، ماں باپ کا نام ادب سے لے، اس میں کوئی ادب اور تعظیم نہیں ہے. ٹھیک ہے علاقے کا کلچر اور رواج ہوتا ہے کہ لفظ ایسے بولے جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ اپنے ماں باپ کو ادب احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ ان کا نام لیا جائے. اگر آپ کسی کے سامنے مینشن کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے آگے مت چلو، پیچھے چلو. کی ہوا تو ڈگریاں لے لیں 4-5 یونیورسٹی تو ڈگریاں لے آیا، کالج لے پڑھانا ہے. ہمیشہ ماں باپ کے پیچھے چلو، ابا جی اور امی جی کو آگے چلو. کھانا کھا رہے ہیں پہلے انہیں کہیں آپ شروع کریں، امی جی پہلے تسی شروع کرو، بعد میں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لوگ شروع کریں. ابا جی پہلے تسی شروع کرو، کھانے کا آغاز تسی کرنا. یہ وہ آداب ہیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جو رسول اللہ کا دین ہمیں بتاتا ہے. کسی جگہ بیٹھنا ہے پہلے اپنے ابا جی کو بٹھاؤ، اپنی امی کو بٹھاؤ، پھر خود بیٹھو. جب بیٹھنا ہے تو اپنے ماں باپ کے سرانے نہ بیٹھو، پیروں کی جانب بیٹھو. بھائی والدین آپ دعوت میں گئے، کسی جگہ گئے ہیں، اولاد ساتھ ہے، بچے ساتھ ہیں، ولیمے گئے ہو، شادی گئے ہو، پہلے تو ابا جی تسی پہلے بیٹھو، کرسی پہلے ابا جی کو پیش کرو، پہلے ابا جی کو آگے آگے، ماں اور باپ کو آگے کرو. کسی بھی جگہ سرانے کی طرف انہیں بٹھاؤ، آپ پیروں کی طرف بیٹھو. اپنے ماں باپ سے دعائیں لو، ان کے چہرے کو محبت کی نظر سے تکو. ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، جانا چاہیے. پیروں کے پاس جاتے ہیں، جانا چاہیے. نیک لوگوں صالحین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، بیٹھنا چاہیے. ہم بزرگوں کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، نذرانہ بھی دیتے ہیں. دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، اے 10 پاؤنڈ دیتے، 20 پاؤنڈ دیتے، ہاتھ بھی چومے، حضور میرے واسطے دعا کرنا. کدی اپنی امی نو بھی 10 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ دے کے ہاتھ چوم کے آخیا ہوئے ماں میرے بھائی دعا کر. کبھی ماں اور باپ کو بھی 10-20 پاؤنڈ ہاتھ میں رکھ کر بندہ ہاتھ چوم کر کہے اماں آج میرے لیے دعا کر، میں مشکل ہے چل، ابا میں پریشان ہوں، میرے واسطے دعا کر. کبھی یہ خدمت اور یہ دعا لے کر بھی دیکھیں کہ وہ دعا جب آپ کی ماں کے دل سے نکلے گی براہ راست اللہ کے عرش تک پہنچے گی، قبولیت کے درجے تک پہنچے گی. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین ہیں. عزت کریں، رسپیکٹ کریں. لیکن نا کل بھی ہم نے حدیث پاک ذکر کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھو. بندہ اب حج کتنا مہنگا ہو گیا، 15,000 10,000 ایک بندے کا حج ہو گیا. بھئی 15,000 پاؤنڈ حج پر لگا کر کوئی بندہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہے؟ کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے. پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں، قیامت کے میدان میں پتہ چلے. کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں. میں نے اتنے 1000 پاؤنڈ خرچ کیے، اس کا میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں. ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں ہو گیا ہوگا قبول جی. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے محبت سے، جس نے پیار سے، عزت سے، وقار سے، تعظیم سے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کی، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرے. جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت، پیار سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا. حضرات جس طرح بیت اللہ کو تکنا عبادت ہے نا، اسی طرح ماں اور باپ کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک مجلس میں ایک مرتبہ کلام کیا، اس میں آپ نے اس مسئلے پہ کلام کیا کہ کن کن چیزوں کو تکنا عبادت ہے. حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. فرمایا جس نے محبت سے، پیار سے اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کی، اللہ اس کو کامل مقبول حج کا ثواب عطا کرے. صحابہ نے پوچھا کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے؟ فرمایا وہ بڑا کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور 100 مرتبہ بھی کوئی چہرہ تکے گا اللہ اتنا ہی ثواب عطا کرے گا.
کیا کرم نوازیاں، کیا مہربانیاں، کیا اس رب کریم کی شانیں، عظمتیں، اللہ اکبر۔ تو حضرات یہ ایسا ٹاپک ہے جس پر کئی جمعے گفتگو ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ اس بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جو ہیں وہ حدیث پاک، اور اس پر بہت کچھ بڑی بڑی کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ یہ ایسا ٹاپک ہے، اور سمپل بات یہ ہے جس پر اس کے ماں باپ راضی ہیں اس پر اللہ بھی راضی ہے، مدینے والا بھی راضی ہے۔ جہدے اتنے ماں باپ ناراض نے وہ خدا بھی ناراض ہے، مدینے والا بھی ناراض ہے۔ اگر زندہ ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں، دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش، مغفرت، درجات کی بلندی کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں۔ اولاد کو چاہیے 5 وقت نماز پڑھے، ہر نماز میں بیٹھ کے دعا کرے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر رکعت کے اندر آخری رکعت میں بیٹھ کر دعا کرے اپنے ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا قرآنی دعا ہے جو قرآن نے کہی کہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے۔ یہ قرآن کی دعا ہے، اور علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کم از کم 5 مرتبہ اولاد پر لازم ہے، زیادہ جتنا کر سکے کرے، ورنہ 5 مرتبہ کم از کم دن میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرے، اور انہی الفاظوں سے دعا کریں گے تو اور زیادہ برکت ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، اللہ کی کلام میں ہمارے رب نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، اس کی عظمتوں کے تو کیا کہنے۔ حضرات جن کے والدین زندہ ہیں خدمت کیجیے، ادب کیجیے، احترام کیجیے، دعائیں لیجیے ان سے۔ گھر سے نکلتے وقت روز دعا لے کر نکلا کریں۔ جن کے ماں باپ زندہ، ابا جی میں کام سے چلنا، دعا کرنا، اماں میں کام سے چلنا، دعا کرنا میرے واسطے۔ صبح نکلتے ہوئے بندہ ماں کے ہاتھ چوم کر چلے، باپ کی پیشانی چوم کر چلے، ماں کے قدمیں پھر دیکھے سارا دن اس پر خدا کی رحمتیں برستی ہیں یا نہیں برستی۔ ہم نے وہ راستے چھوڑ دیے، ابھی اور شارٹ کٹ لمحے ہیں کہ آج کل جاہل عامل، جاہل پیر، لٹیرے 500 پاؤنڈ کا تعویذ، 600 پاؤنڈ کا تعویذ، یا آج کل ایسی ایسی چیزیں دیکھنے سننے میں ملتی ہیں۔ علمان الحفیظ پچھلے دنوں ایک صاحب مجھے کہنے لگے جو فلانے مسئلے کسی کو تعویذ لین واسطے گل کی، تو 3 بکرے صدقہ دینے پہن کے، ایک کالا، ایک چیٹا، ایک براؤن کلر، نال 500 پاؤنڈ۔ یہ قوم وہیں پر پھنستی ہے۔ ہماری قوم، ہماری جہالت کی انتہا ہے، ہم ایسے لوگوں کے ہاتھ ہی چڑھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ بتائے اس طرف کبھی نہیں آتے، ہم بھی شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ ہم ان جائز عالموں کو، یہ عاملوں کو، اور یہ طویل گنڈے بیچنے والے جنہوں نے فیکٹریاں لگا ان کو جا کر ہم نے دی۔ لیکن ماں باپ سے کبھی دعا لینے کا کانسیپٹ اور تصور ہمارے یہاں نہیں کہ ماں سے بھی دعا لیں، باپ سے بھی دعا لیں، نیکوں سے بھی دعا لیں، صالحین سے دعا لیں، جو عامل لوگ ہیں، ذاکر لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، صالحین لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق، والدین کا احترام کرنے کی توفیق۔ تو یہ ابھی پہلی آیت کریمہ ہی چل رہی ہے، اس میں اور بڑے اہم ٹاپکس ہیں۔ اس میں پہلی بات جو تھی، 2 باتیں ہم نے کور کر لی۔ اللہ رب العزت نے 151 آیت کریمہ سورہ انعام میں فرمایا قل تعالو، آپ فرما دیجئے آؤ، اتلو، میں تمہیں بتاتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے تم پر کون کون سی چیزیں حرام کی۔ پہلی بات ان میں فرمائی اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، وہ وحدہ لا شریک ہے، شرک سے بچنا۔ اور اگلی بات ساتھ ہی وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ 2 باتیں کور ہو گئی، بیان ہو گئی، باقی انشاءاللہ اگلی جو بات ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی مفلسی اور تنگ دستی کے باعث اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور باقی جو چیزیں پہلی آیت کریمہ میں آئی ہیں وہ آئندہ پھر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔